ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اب یہ آیت کریمہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، ایک قبیلہ تھا بنو تمیم۔ بنو تمیم کے 70 سے 80 افراد، ان کا ایک وفد آیا اور ان کو اپنے حسب نسب پہ بڑا ناز تھا، اور عرب میں یہ چیز خاص طور پر پائی جاتی تھی کہ وہ اپنے حسب نسب پر بڑا فخر کیا کرتے تھے۔ بیٹھ کر جناب محفلیں لگتی تھی، اس میں اپنے قبیلے کے، اپنے حسب نسب کے شعر پڑھے جاتے۔ تو قبیلہ بنو تمیم آیا، 70-80 بندے تھے۔ تو وقت تھا زور کے بعد کا، اور زور کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا آرام فرماتے تھے، جسے قیلولہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، یہ لوگ باہر آئے، اور آ کر باہر انہوں نے انتظار کرنا اپنی توہین سمجھا کہ ہم انتظار کریں گے، ہم بنو تمیم والے ہیں، 70-80 بندے ہیں۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں لگانا شروع کر دی، یا محمد اخرج علینا، یا محمد اخرج علینا، اے محمد ہمارے پاس باہر آئیے، باہر آئیے، باہر آئیے۔ یعنی ایک غیر تہذیب اور غیر اخلاقی رویے کے ساتھ انہوں نے نبی علیہ السلام کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ تو نبی علیہ السلام آپ تشریف لائے، تو اب ان لوگوں نے شیخیاں مارتے ہوئے کہنے لگے، یا محمد ام مدحنا زجنا وان شتمنا شجنا ونحن اکرم العربی۔ کہنے لگے، اے محمد ہماری شان یہ ہے، ہم وہ لوگ ہیں، ہمارا وہ قبیلہ ہے، اگر ہم کسی کی تعریف کر دیں نا وہ تعریف والا ہو جاتا ہے، اگر ہم کسی کی مذمت کر دیں، کسی کو جناب ذلیل کر دیں تو وہ حقارت والا ہو جاتا ہے۔ نحن اکرم العربی، اسی عرب دے بڑے چودھری ہیں۔ انہوں نے کہا ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری زبان جس کی تعریف کر دے وہ عزت والا ہے، جس کی تحقیر کر دے وہ عزت والا کوئی نہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، اور کس کے سامنے کہہ رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو کہہ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے آپ نے ارشاد فرمایا، کذب تم جھوٹے ہو، جھوٹ کہہ رہے ہو، بل مدح اللہ تعالی زینا وشتمہ شینا۔ فرمایا کہ جس کی اللہ تعریف کر دے وہ عزت والا ہے، جس کو اللہ ذلیل کر دے وہ ذلت والا ہے۔ تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے جی؟ فرمایا کہ وَأَكْرَمُ مِنْكُمْ يُوسُفُ ابن یعقوب وابن اسحاق ابن ابراہیم۔ فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ہم عرب کے زیادہ بڑے ہیں، تم سے زیادہ عزت دار یوسف علیہ السلام بن یعقوب ہیں جی، جن کو بھائیوں نے حقیر کرنا چاہا جی، دور کرنا چاہا والد سے، اللہ نے ان کو اٹھا کر مصر کا تاج عطا فرما دیا۔ تم کس عزت، حضور نے سارے مثال دے دی ہے کہ بھائیوں نے حقیر کرنا چاہا، بھائیوں نے ذلیل کرنا چاہا، لیکن عزت وہ جو اللہ نے دی ہے۔ اور میں تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوتا، تمہارے حقیر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، عزت وہ ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس جملے میں بڑے سبق ہے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے اندر، کہ حضور کا یہ فرمانا مطلب یہ ہے، لاکھ کوئی ذلیل کرنا چاہے، لاکھ کوئی بے عزت کرنا چاہے، لاکھ کوئی تدبیریں کرے، لاکھ کوئی سازشیں کرے، عزت اسی کی ہوتی ہے جس کو اللہ عزت عطا فرما دے، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ فرمایا کہ اے میرے حبیب فرما دیجئے کہ اے مالک جسے تو چاہے عزت دے، جسے تو چاہے ذلت دے، یہ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اور ایک اور بات، جنہوں اللہ عزت دے وہ دی عزت مان لینے چاہیے۔ اللہ کی تقسیم پر اعتراض، اللہ کی تقسیم پر جناب اس طرح حسد نہیں کرنا چاہیے۔ عزت اللہ نے جس کو دی ہے وہ مانے، جس کو نہیں دی پھر بھی آپ عزت کریں مخلوق کی، یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ تو اب جب حضور نے یہ ان کو جواباً ارشاد فرمایا، تو اب ظاہر سی بات ہے اتنی جلدی تو ان کا جو اندر کا فخر کا بت ہے وہ تو نہیں ٹوٹا۔ اب ان کا خطیب کھڑا ہوا، خطیب یعنی کہ ہر قبیلے میں ہوتا ہے کوئی اعلان شلان کرنے والا، وہ کھڑا ہوا۔ اس نے جناب اپنی تعریف کی، اپنی جو قبیلہ تھا اس کا نام تھا عطارد بن حاجب، اس نے اپنے قبیلے کی تعریف میں جناب زمین و آسمان ایک کر دیے۔ اس نے بڑی تعریفیں کی اپنے قبیلے کی۔
تو نبی رسول اللہ نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ تم کھڑے ہو۔ حضرت ثابت بن قیس حضور کے صحابی نے، حضور کے مدرسہ کے اس طالب علم نے، حضور کے شاگرد نے، جی کو بڑے صحابہ میں اس کا شمار نہیں کہ جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں یا حضرت عمر فاروق ہیں، بڑے صحابہ میں شمار نہیں، ایک حضور کے مدرسے کا ادنا طالب علم ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر اس کے قبیلے کی جو تعریف تھی اس کے جواب میں ایسا جواب دیا کہ وہ دنگ رہ گیا۔ اب ان کے قبیلے کا ایک شاعر کھڑا ہوا، اس نے بھی جناب اپنی قوم کی تعریف میں ایک قصیدہ پڑھا، مدح میں اس نے جناب بڑی تعریفیں کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درباری شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے ان کے پڑھے ہوئے قصیدے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی کہ جو انہوں نے اپنے جناب اپنے قوم کی تعریف میں اشعار پڑھے تھے۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے زبردست قسم کے شاعر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور کے پاس بڑے بڑے شاعر صحابہ تھے جی۔ لیکن حضور نے ساری زندگی شاعری نہیں کی، یہ یاد رکھیے گا، صحابہ نے کی ہے، نبی علیہ السلام نے شاعری نہیں کی ساری زندگی۔ کیوں؟ اگر حضور شاعری کرتے لوگ کا کہنا سی قرآن بھی شاعری، ایک اعلیٰ قسم کے شاعر ساڑھے سمجھ شاعری نہیں دی آ رہی، اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو شاعری کرنے نہیں دی۔ لیکن خدا کی قسم ہے اگر حضور شاعری کرتے تو کائنات میں آپ کے پائے کا شاعر نہیں تھا۔ لیکن یہ اللہ نے جو قرآن دی ہے، لیکن پھر بھی قرآن کے اندر ایسے تانے بانے ہیں شاعری کے، اگر کوئی بندہ غور سے سمجھے نا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، شاعری میں یہی ہوتا ہے نا، آخر میں ایک جیسا ملتا جلتا ہوتا ہے، جس طرح زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے۔ اب قرآن پڑھ کے آپ دیکھیں، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ جی الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ۔ شاعری تو ہے پھر بھی، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ عطا فرمایا، شاعری نہیں کی پھر بھی ساری زندگی، لیکن پھر بھی کتاب وہ عطا فرمائے کہ ساری دنیا کے شاعر اکٹھے ہو کر اس کے مقابلے میں ایک آیت بھی نہیں لا سکے۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے جب یہ بات انہوں نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو کھلا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، کیونکہ حضور نے اندر سے وہ جو ان کا وہ تکبر کا تھا نا بھوت، جو بت تھا ان کے اندر، اس کو توڑ دیا۔ ان کے سارے جو فخر تھے حضور نے اس کو رون ڈالا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔